السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب اور جناب پشاور کے بعد عمران خان کا ایک اور جلسہ کراچی میں، جو کہ کہا جاتا ہے ریکارڈ توڑ جلسہ تھا۔ کراچی کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس جلسے نے ایم کیو ایم کے زمانے کے الطاف حسین کے جو جلسے ہوا کرتے تھے اس کی یاد تازہ کروا دی۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، پنجابی، پٹھان سب جوک در جوک اس جلسے کے لیے پہنچتے رہے اور بہت سارے لوگوں کو پنڈال میں داخلے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس سے ایک تو سیکیورٹی تھی، دوسری بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ اب عمران خان نے اس جلسے کو بھی اپنے اس بیانیے کی سپورٹ کے لیے استعمال کیا جو گزشتہ ایک ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی اور سازش کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ کہ اس کا براہ راست تعلق ایک بیرونی ملک سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا واقعہ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ بھی ایک بڑا منفرد واقعہ تھا۔ صبح جب رائل سوئس ہوٹل سے تقریباً 150 کے قریب ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی ایک عجیب منظر تھا کہ سیکیورٹی کے ساتھ 5 بسیں ہیں اور مکمل ایک ان کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے ان ارکان اسمبلی کو اسمبلی ہال پہنچایا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دھینگا مشتی دیکھی، مظاہرے دیکھے، لوٹے اڑتے ہوئے دیکھے، دوست مزاری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کو تھپڑ بھی پڑ گئے، ان کے ساتھ بدسلوکی بھی ہوئی، اور پھر سب سے بڑھ کے جو اسپیکر یعنی چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ بھی وہ بھی تشدد کی زد میں آ گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بازو فریکچر ہو گیا ہے، ان کے چہرے پہ بھی کوئی چوٹیں آئیں۔ لیکن اس تمام تر واقعے کے بعد ہوا کیا کہ 165 مسلم لیگ نون کے ارکان ہیں اور ان کے نمائندے حمزہ شہباز 197 ووٹ لے کر چیف منسٹر کے طور پہ منتخب ہو گئے۔ تو جناب سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ این کے پاس پنجاب اسمبلی میں 165 لوگ ہیں اور انہیں حمزہ شہباز کے علاوہ وزارت اعلیٰ کا کوئی اور امیدوار ہی نظر نہیں آیا۔ یعنی ایک خاندانی موروثی سیاست کا ایک اور باب ہے، اور اس پھر جو تشدد کے وہاں پہ واقعات ہوئے، ایک دوسرے پہ الزامات لگے، تو یہ ایک نیا ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اور اب کچھ ذکر ہو جائے عمران خان کے کراچی کے جلسے کی۔ یہ جلسہ بہت زوردار تھا اور کراچی کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس نے ایم کیو ایم کے زمانے کے الطاف حسین کے بڑے بڑے جلسوں کی یاد تازہ کروائی، اور اس جوک در جوک لوگ آئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر طرف سے، پنجابی، مہاجر، پٹھان، غرض کے ہر شعبہ، ہر نسل، رنگ و نسل کے لوگ اس جلسے میں موجود تھے، اور ان کا جوش و جذبہ، ولولہ دیکھنے کا تھا، اور اس کا اندازہ ان نعروں سے ہو رہا تھا جو وہ عمران خان اور دوسرے رہنماؤں کی تقاریر کے جواب میں دے رہے تھے۔ اور بلا شبہ ایک بڑی الیکٹریفائنگ قسم کی تقریر کی عمران خان نے، اور انہوں نے جو بیرونی سازش کا جو ایک بیانیہ کیا ہے اس کو مزید انہوں نے توانا انداز میں یہاں پہ پیش کیا، اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کا بنیادی مقصد ایک آزاد خارجہ پالیسی فالو کرنا ہے۔ اس آج کے جلسے میں ایک بہت منفرد کام جو عمران خان نے کر دیا تھا، ایک دن پہلے ہی ٹویٹر پہ ایک پیغام کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جلسے میں اگر آئیں تو پاکستان کا پرچم لے کے آئیں، اور اس کے ذریعے انہوں نے ایک بہت بڑا میسج یہ کیا کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے جلسہ گاہ میں ہر طرف تاحد نظر پاکستان، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی اس میں جھنڈے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے، اور اس سے بڑی ایک غیر معمولی سی ایک فضا پیدا ہوئی، اور نعرہ بازی اس میں بہت ہوئی، اور جو شاہ محمود قریشی نے بھی حسب معمول بڑا زوردار خطاب کیا۔ لیکن جو سابق وزیر اعظم کا بیانیہ تھا، انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ اس ملک پہ میر جعفر کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور میں ان میر جعفروں کے خلاف جد و جہد اپنی
जारी रखूँगा। एक मौके पे उन्होंने लोगों से पूछा भी कि उनकी नज़र में मुदाखलत या साजिश क्या होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से एक कन्फ्यूजन सी फैला दी गई कि असल में मुदाखलत तो हुई थी लेकिन साजिश नहीं हुई। लेकिन हमारे आला हुकाम ये बताने से कासिर हैं कि भाई साजिश या प्लाट पहले बनता है, उसके बाद मुदाखलत होती है सहूलतकारों के ज़रिए, भले वो मकामी हों या गैर मुल्की हों। इस तकरीर में, कराची के जलसे की तकरीर में, इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में ये भी कहा कि ना वो अमेरिका के मुखालिफ हैं, ना भारत के ख़िलाफ़ है, किसी भी कौम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि वो इंसानियत के हामी हैं। इंसानियत के साथ एक आज़ाद इंसान के तौर पे वो चलना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने तालियों और नारों के जलों में जो बातें की, उसका लुब लुबाब ये था कि उनकी हुकूमत का ख़ात्मा आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की वजह से हुआ है। और एक मौके पे तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जान का भी ख़तरा है, लेकिन मुझे अपनी जान की, मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपका आज़ाद होना है। यानी एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत के बयानिए को इमरान खान मुसलसल पैडल कर रहे हैं। इसकी वजह से कई लोग अनकंफर्टेबल भी होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना ये बयानिया जारी रखा हुआ है। और एक उन्होंने बार बार शहबाज शरीफ का बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज के साथ ज़िक्र किया, लेकिन इस ज़िमनी ज़िक्र के तौर पे बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने आज यानी 16 अप्रैल को कौमी असम्बली में एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने अपने साथियों का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान और उसके हवारी, जब उन्होंने ये कहा तो PTI के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी आप हमें तो हवारी ना कहें, हम तो आपके साथ हैं। इसी तरह उन्होंने जो शुक्रिया अदा कर रहे थे तो बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग खड़े हो गए कि आपने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया अपनी तकरीर में। PMLQ के तारिक बशीर चीमा ने भी उनसे शिकायत की कि आप अपनी जो ख़िताब किया उसमें हमारा ज़िक्र नहीं था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि कितनी गहरी कदूरतें हैं इन लोगों के दिलों में एक दूसरे के हवाले से, और ये सिर्फ अपनी पार्टी, अपने मफाद से बढ़ के नहीं सोच सकते। और यही एक बड़ा मसला है जो कि इस हुकूमत को दरपेश रहेगा। यानी जो 10-12 जमातें इकट्ठी हुई हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे से इसी किस्म की शिकायतें हमें सुनने को मिलेंगी। अब इमरान खान की तरफ अगर आए तो उस तकरीर में बार बार उन्होंने ये कहा कि उन्हें धमकियाँ दी गई और इस तरह इनको अदम एतमाद के ज़रिए उनको हटाया गया। लेकिन उनका मिशन है पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना, एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी देना, और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी ही के ज़रिए ये मुल्क तरक्की कर सकता है। और इसके साथ बड़ी एक ज़रूरी उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, ग़ुलामी किसी की नहीं। तो बुनियादी तौर पे जो नैरेटिव है वो आज़ाद पॉलिसी, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी, ख़ुद मुख्तारी के इर्द गिर्द है। और जो उनके बकौल बैरूनी यानी गैर मुल्की साजिश से, उसमें उन्होंने डोनाल्ड लू का नाम भी लिया, अमरीकी जो अफसर थे जिन्होंने हमारे सफ़ीर के साथ गुफ्तगू में कुछ काबिल एतराज़ बातें की थी। अब तो दोस्तों, एक जिस अंदाज़ में ये आज का ये जलसा हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, तो उसके बाद चमेगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। उसमें कहा जा रहा है कि क्या PTI पे पाबंदी लग सकती है, क्या इमरान खान को इस किस्म के जलसे यूं ही करने दिया जाएगा। क्योंकि पेशावर में जो गैर मामूली जलसा हुआ, उसके बाद अब कराची वाला जलसा हो गया, तो जाहिर है ये एक इसके ज़रिए प्रेशर तो बनता है हुकूमत पे, और प्रेशर इमरान खान बनाना चाहते हैं ताज़ा इंतखाबात के लिए। जबकि दूसरी तरफ से जो सिग्नल्स हैं वो ये है कि अगर इंतखाबात हुए भी तो साल के आखिर में दिसंबर या जनवरी में कहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी इस मूड में नज़र नहीं आते कि जल्द अज जल्द वो इंतखाबात करवा ले। लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि वो अपना ये प्रेशर जल्द अज जल्द इंतखाबात के लिए जारी रखेंगे, क्योंकि उसी के ज़रिए उनको तवक्को है कि 2/3 अक्सरियत अगर उन्हें मिलती है या अच्छे नंबर्स मिलते हैं तो वो फिर इस मुल्क में जो इस्लाहात का वो काम जो इनकी पहली हुकूमत में नहीं हो सका, शायद वो दूसरे दौरे हुकूमत में, अगर उनको दूसरा दौरे हुकूमत मिल गया, अगर उनकी जमात पे पाबंदी ना लगी, अगर उनको मुख्तलिफ़ कानूनी केसेस में ना फंसा दिया गया। ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि अगर तो वाक़तन एक साजिश है तो उस साजिश के हिस्से के तौर पे
عمران خان، ان کی پارٹی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو قانونی جھمیلوں میں پھنسا دیا جائے گا، ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے تاکہ ان کی نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکے، وہ مزید جلسے نہ کر سکیں۔ تو ایک غیر معمولی بڑی سسپنسفل صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس صورتحال نے دوسری جماعتوں کو اور سرکاری اداروں کو بھی شاید ایک بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے، کیونکہ تقریر میں عمران خان نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھول دی گئی تھی توہین عدالت، ممکنہ توہین عدالت کے سننے کے لیے۔ تو ان کے بقول یہ اس ملک میں انصاف جو ہے وہ یا انصاف کے جو ترازو میں صرف یا قانون کے ترازو میں صرف غریب لوگ تولے جاتے ہیں، جبکہ جو بڑے لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، قانون ان کو اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتا۔ تو دوستو، یہ تھا لب لباب کراچی کے جلسے کا بہت بڑا جلسہ تھا جو 16 اپریل کو منعقد ہوا، اور اس کے بعد اگلا پڑاؤ عمران خان کا جلسے کے لیے وہ لاہور میں ہونا ہے۔ لاہور اگلے ہفتے کسی وقت یہ جلسہ ہوگا، لیکن کیا جلسوں کے ذریعے وہ حکومت کو اپسیٹ کر سکیں گے، حکومت کو کیا وہ جلدی انتخابات پہ آمادہ کر سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا وہ قانونی چیلنجز سے بچ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پروجیکٹ تھا عدم اعتماد کا، جن لوگوں نے بھی شروع کیا تھا، شاید وہ خود بھی اب پریشر میں آ گئے ہیں، وہ شاید اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں کہ جو ان کی توقع تھی، تمام تر کام اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یعنی 2 جلسوں کے ذریعے، پشاور اور کراچی کے جلسوں کے ذریعے جو پیغام گیا ہے، وہ پیغام ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جو بیانیہ انہوں نے دیا ہے، جو نیریٹو ہے، وہ ہے آزادی کا، خود مختاری کا، اصلاحات کا۔ اور اس پہ بہت سارے لاکھوں نوجوان ایسے لگ رہا ہے کہ اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں گزشتہ 74 برسوں سے جو بے انصافیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، بے روزگاری ہے اور ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں عام لوگوں کے لیے، اس کا ظاہر ہے اظہار پھر نوجوان اسی طرح کرتے ہیں، وہیں پہ جاتے ہیں جہاں ان کو امید نظر آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ عمران خان ان کو ایک امید کی کرن لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جلسوں میں جوک در جوک آ رہے ہیں۔ اب کس حد تک یہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ان کی انتخابات میں واقعتاً اچھے نمبرز کی صورت میں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔